حرکات کا پتہ ہے حرکات کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، جو ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اب اگر کلمہ کے آخر میں، کلمہ کا آخر کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر قادارا، اب اس کلمہ کے آخر میں کیا آ رہی ہے؟ را آ رہی ہے۔ اب را کو دیکھتے ہوئے وقف کرنا ہے۔ را پر زبر ہے، مطلب حرکات ہے نا، حرکات میں سے زبر آ گئی۔ اب اس پر ہم نے جب وقف کرنا ہے تو پڑھنا ہے قادر، ٹھیک ہے، قادر۔ پہلی قسم حرکات کا وقف، اس میں یہ ہوگا کہ کلمہ کے آخر میں کوئی حرکت بھی آ جائے، کلمہ کے آخر میں کوئی حرکت بھی آ جائے، لکھنا ہے تو لکھیں کلمہ کے آخر میں۔ کلمہ سے مراد لفظ بھی ہے، لفظ کہہ لو کلمہ کہہ لو، بات ایک ہے۔ لفظ کے آخر میں کوئی بھی حرکت آ جائے تو وقف کی صورت میں اس کو جزم بنا دیتے ہیں۔ پہلی قسم ہماری حرکات کا وقف، اس کی ڈیٹیل یہ ہے، کلمہ کے آخر میں یعنی کہ لفظ کے آخر میں کوئی بھی حرکت آ جائے، کوئی بھی حرکت سے مراد زبر زیر پیش آ جائے تو وقف کی صورت میں جب آپ نے اس پر وقف کرنا ہے، اپنے سانس کو توڑنا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس حرکت کو آپ نے جزم بنا دیتے ہیں، اس کو آپ نے جزم بنا دینا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ قادا را، کاف زبر کا، دا زبر دا، را زبر را، قادا را۔ اب آپ نے اس پر وقف کرنا ہے تو قادا را اس طرح وقف نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس را کو جزم لگا دینی ہے، اس کی زبر کو ختم کر کے اس پر آپ نے جزم لگا دینی، اس طرح۔ پھر ہم نے پڑھنا ہے کاف زبر کا، دال زبر را، در، قادر، اس طرح آپ نے وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے پاس 10واں پارہ کھلا ہے، لفظ ہے قتال۔ القتالہ، القتالہ کے بعد ہلکے سے اوپر جیم بنا ہوا ہے، یعنی کہ وقف مجوز ہے۔ تو ہم نے جب اس پر وقف کرنا ہے تو ہم نے پڑھا کہ کلمہ کے آخر میں، کلمہ کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ لام آ رہا ہے۔ تو اس پر کوئی بھی حرکت آ جائے، کوئی بھی حرکت سے مراد اب زبر زیر پیش میں سے کیا آ رہا ہے؟ زبر آ رہا ہے، تو وقف کی صورت میں اس کو جزم بنا دیتے ہیں۔ ہم نے اگر یہ وقف کی صورت ہے نا، جیم، جیم نے وقف کی علامت ہے نا، اب ہم نے اس پر اگر وقف کرنا ہے تو القتال نہیں پڑھیں گے، بلکہ پڑھیں گے القتال، اس کو ہم نے یہ جزم لگا دیا، ٹھیک ہے نا، القتال۔ اب قرآن پاک پر آپ نے جزم نہیں لگانا، قرآن پاک میں جزم کی علامت آ جائے، رموز اوقاف آ جائے، آپ نے خود جزم بنا کر پڑھنا ہے، بس یہ نہیں کہ پینسل پکڑ کر آپ نے جزم لگا دینی۔ یہ لکھ لیا؟ اگر اس کی ایک مثال اور لکھنی ہے تو وہ بھی لکھ لیں۔ ربکا، ربکا، کاف آخری حرف ہے، تو اس پر ہم نے اگر وقف کرنا ہے تو پڑھیں گے ربک۔ میرے ساتھ پڑھیں، مثال پڑھتے ہیں صرف، قادرہ سے قادر،
آپ نے لفظ سے نہیں بولنا, ٹھیک ہے, آپ نے صرف قدر بولنا ہے. ربک سے ربک, القتال سے القتال. سمجھا گی؟ ریز کر دوں؟ اگلا جو ہمارا لیسن ہے وہ 16 نمبر ہے. اس کا ہے تنوین کا وقف. تنوین کا وقف. تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اب تنوین اگر اسی طرح وقف آپ نے کہاں کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. کلمہ کے آخر میں, شروع میں وقف نہیں ہوتا, درمیان میں وقف نہیں ہوگا, حرف کے آخر میں ہی وقف ہوگا. تو آپ نے اس کی آخری حالت تنوین, میں نے آپ کو بولا تھا تنوین کہاں آتی ہے؟ ہمیشہ آخر میں آتی ہے, اینڈ پہ آتی ہے, شروع میں نہیں آئے گی, نہ درمیان میں آئے گی. تنوین ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے. تو اگر تنوین آ جائے وہاں آپ نے وقف کیسے کرنا ہے تو لکھ لیں. دو زبر یعنی کہ دو زبر کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو وقف کی صورت میں ایک زبر پڑھتے ہیں. تنوین کا وقف یہ ہے کہ دو زبر کسی لفظ کے شروع میں, کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو وقف کی صورت میں ایک زبر پڑھتے ہیں. جیسے ماں ان ہے نا, اب آخر میں دو زبر آ گئی, ہم نے یہی پڑھا, لفظ کے آخر میں آئی. تو اب اس پر ہم نے جب وقف کرنا ہے تو پڑھیں گے ماں آ. جو زبر اترے گی نا, ختم ہوگی, اس زبر کو الف سے بدل دینا ہے. ایک زبر کو الف سے بدل دینا ہے. الف سے بدل دینے سے مراد ہے ذرا لمبا کر کے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا, ذرا لمبا کر کے پڑھنا ہے. اور اسی طرح ہم کوئی اور مثال دیکھتے ہیں, یہ قرآن پاک ہمارے سامنے ہے. سورہ نازعات کا پہلی آیت ہے, لفظ ہے غرقا, لیکن لکھا ہوا ہے غرقن. آگے آیت مکمل ہو رہی ہے. ہم نے جب اس پر وقف کرنا ہے تو اس کو پڑھیں گے غرقا. ایک زبر پڑھنی, دو زبریں نہیں پڑھنی. غرقن ایسے نہیں بولنا. اگر آپ نے غرقن بولنا ہے تو اس میں آگے مزید یہ قاعدہ ہے, آپ نے اگلے حرف کو ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. تو پڑھنا پھر غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا, اس طرح آپ نے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے.
لیکن ہم نے وقف کرنا ہے, وقف کی حالت پڑھ رہے ہیں. اگر دو زبر آ جائیں تو ایک زبر پڑھنا ہے. دو زبر آ جائیں تو کتنی زبر میں پڑھنی ہے؟ ایک. ما ان سے ما آ, غرقن سے غرقا, یعنی کہ آخر میں تھوڑا الف کے ذریعے لمبا کر کے پڑھنا ہے. ریس کر دوں. دو زبر کا ہم نے پڑھ لیا, اور اس کی دوسرا حصہ ہے وہ دو زیر اور اسی طرح دو پیش. دو زیر نیچے ہوتی ہیں, دو پیش اوپر ہوتے ہیں. ان دونوں کا ایک ہی قاعدہ ہے. دو زیر دو پیش کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو وقف کی صورت میں جزم لگا دیتے ہیں. دو زیر آ جائیں یا دو پیش آ جائیں کسی لفظ کے آخر میں تو وقف کی صورت میں جزم لگا دیتی ہیں. جزم کا دوسرا نام ساکن بھی ہے. ساکن کر دیتے ہیں یا جزم لگا دیتے ہیں, بات ایک ہوتی ہے. اب اس کی جو مثال ہے وہ یہ ہے, تکذیبن سے تکذیب, سمجھائی؟ لکھا ہے دو زیر, یہ ہم نے دو زیر کی مثال پڑھی ہے. کسی لفظ کے آخر میں آ جائے, یعنی کہ یہ لفظ ہے, اس کے با کے نیچے دو زیر آ گئی, تو اگر ہم نے اس پر وقف کرنا ہے تو اس دو زیر کو ختم کر دینا ہے اور اس پر جزم لگا دینی ہے, تو آخر میں دو جزم ہو جائیں گی. تو اس کو پڑھیں گے تکذیب. ٹھیک ہے. جس طرح ہم نے دو زبروں کو ایک زبر پڑھا, اس میں یہ نہیں ہے کہ دو زیروں کے ایک زیر پڑھنا ہے. تکذیبن سے تکذیبی ایسے نہیں بولنا, تکذیبن سے تکذیب. ٹھیک ہے. پیش کی مثال پڑھتے ہیں عزیزن, عزیزن تو عزیز. ٹھیک ہے. لفظ ہے عزیزن, سب مل کر بولو عزیزن. جب ہم نے اس پر وقف کرنا ہے تو پڑھنا ہے عزیز. اس کو دو پیشوں کو دے کر ایک پیش نہیں پڑھنی, عزیزونی ایسے وقف نہیں ہوگا, بلکہ ہوگا عزیز. تکذیبن سے تکذیب, غرقن سے غرقا, ما ان سے ما آ. یہ تنوین کا میں کہہ رہا ہوں, دوبارہ آپ کو دہرا دیتا ہوں. اگر دو زبر ہوں گے تو آپ نے وقف کی صورت میں ایک زبر پڑھنا ہے. اگر دو زیر ہوں گی یا دو پیش ہوں گی, آپ نے وقف کی صورت میں دونوں کو ختم کر کے جزم لگا دینی ہے. ریز کر دوں. اگلا ہمارا جو لیسن ہے یہ 17واں ہے. اس کا نام ہے گول تا کا وقف. اس کا نام ہے گول تا کا وقف.
کسی لفظ کے آخر میں گول تا آ جائے تو اس کو ہا میں اس کو ہا میں بدل کر ساکن کر دیتے ہیں، جیسے آیتن گول تا کا وقف، کسی لفظ کے آخر میں گول تا آ جائے تو اس کو ہا میں بدل کر ساکن کر دیتے ہیں۔ اب اس گول تا پر چاہے ایک زبر زیر پیش آ جائے، چاہے دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے، اس میں یہ نہیں کہ آپ نے دو زبر آ جائے تو ایک زبر پڑھنا ہے۔ اس گول تا میں جو بھی حرکت، جو بھی کوئی تنوین آ جائے، آپ نے اس کو پہلا دو کام کرنے، ایک تو آپ نے ہا میں بدل دینا ہے، اس گول تا کو کس میں بدل دینا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے اس کو ساکن کر دینا ہے، اس پر جزم لگا دینی ہے۔ جیسے لفظ ہے آیتن، بڑے آیتن، جب ہم نے اس پر وقف کرنا ہے تو پڑھنا ہے آیا۔ یہ دیکھیں لفظ ہے نا آیتن، پہلے کام میں نے آپ کو بتایا گول تا آ گئی، اس کو ہا میں بدل دینا ہے، اس کے دو نقطے ختم کیے تو یہ آیا ہن بن گیا، آیا ہن بن گیا۔ اب اس کی دونوں پیشوں کو میں نے ختم کیا اور اس کے آگے لکھا ہے ساکن، یعنی کہ جزم لگا دیتے ہیں۔ اب اس پر جزم لگا دو تو ہمارا یہ لفظ بن جائے گا آیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ گول تا کا وقف، کسی لفظ کے آخر میں گول تا آ جائے تو اس کو پہلا کام یہ کرنا ہے ہا میں تبدیل کر دینا ہے، اس کے بعد اس کی حرکت کو، اس کی تنوین کو ختم کر کے آپ نے جزم لگا دینی ہے۔ ریز کر دوں؟ اگلا جو ہمارا سبق ہے یہ ہے 18 نمبر، مشدد کا وقف۔ مشدد کہتے ہیں جس حرف پر شد ہو اس حرف کو کہتے ہیں مشدد۔ کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ کسی لفظ کے آخر میں، یہ نا آپ دیکھ رہے ہیں نا کسی لفظ کے آخر میں ہر ایک عبارت کے ساتھ آ رہا ہے، کیونکہ وقف ہم پڑھ رہے ہیں نا، وقف آخری حصے کے متعلق ہوتا ہے، اس لیے یہ بار بار جملہ یہی آئے گا۔ اگر آپ کو کوئی پوچھ لے نا وقف تو آپ کا ذہن اس کے لفظ کے آخر میں ہی جانا چاہیے۔ کسی لفظ کے آخر میں شد والا حرف آ جائے تو شد والا حرف آ جائے تو شد کو باقی
رکھتے شد کو باقی رکھتے ہیں اور حرکت ختم کر کے جزم لگا دیتے ہیں. سبق نمبر ہمارا 18 یہ ہے مشدد کا وقف. کسی لفظ کے آخر میں شد والا حرف آ جائے تو شد کو باقی رکھتے ہیں اور اس کی حرکت ختم کر کے جزم لگا دیتے ہیں. تو جیسے لفظ ہے الحق، الحق، الحق. ہم نے پڑھا کہ آخر میں کاف آ رہی ہے، کاف پر شد ہے، یعنی کہ شد والا حرف آ گیا. اب اس کے شد کو ہم نے باقی رکھنا ہے اور اس کی حرکت کو ختم کر کے جزم لگا دینی ہے. تو پڑھیں گے الحق، الحق. دیکھو شد بھی رہی اور اس کے اوپر جزم آ گئی، اور اس کو دو لفظوں کے برابر پڑھتے ہیں، دو حرفوں کے برابر، دو حرفوں کے برابر دیر. یہ میں اوپر ختم کر دیتا ہوں، یہ بلکہ یہ پورا جملہ میں اوپر ہی لکھ دیتا ہوں. یہ میں اوپر لکھ دیتا ہوں. اس کو دو حرفوں کے برابر دیر لگا کر پڑھتے ہیں. اس کو، یہ شد والے کو، شد کا جو وقف ہم پڑھتے ہیں نا، اس کو دو حرفوں کے برابر دیر لگا کے پڑھتے ہیں. یہ نہیں پڑھنا الحق، اس کا مطلب الحق، الحق ایسے نہیں، الحق، الحق. تھوڑی سی دیر لگا کے پڑھنا ہے. ایک تو اس پر قلقلہ ہو رہا ہے، دوسرا یہ شد کی وجہ سے اس کو زیادہ مزید سختی سے پڑھنا ہے. الحق. اس کی بھی سمجھ آ گئی؟ یہاں تک تھا ہمارا. لکھ بھی لیا سب نے؟ چلو جلدی لکھیں. اسٹاپ. ہم نے وقف کی جو اقسام پڑھی ہیں 8 میں سے 4 اقسام ہے. حرکات کا وقف، حرکات کے وقف یعنی کہ کلمہ کے آخر میں کوئی حرکت آ جائے، آپ نے جب اس پر وقف کرنا ہے تو اس کو آپ نے جزم لگا دینی ہے، جیسے قادرہ سے قادر. اور اسی طرح اگر تنوین آ جائے، تنوین کا وقف یہ ہے کہ 2 زبروں کو ایک زبر پڑھنی ہے، 2 زیروں کو جزم لگا دینی ہے، 2 پیشوں کو بھی جزم لگا دینی ہے. 2 زبروں کو ایک زبر اس طرح پڑھنی ہے، ما ان سے ما آ، اور 2 زیر تکذیبن سے تکذیب، عزیزن سے عزیز. ٹھیک ہے، آپ نے 2 زیروں کو بھی ساکن کر دینا ہے اور 2 پیشوں کو بھی ساکن کر دینا ہے. 2 زبریں آئیں گی تو ایک زبر پڑھنی ہے. اس کے بعد جو ہم نے اگلا پڑھا گول تا کا وقف. کسی لفظ کے آخر میں گول تا آ جائے، آپ نے 2 کام کرنے. اس گول تا کو پہلے آپ نے ہا میں تبدیل کرنا ہے. ہا میں تبدیل کرنے کے بعد اس پر آپ نے جزم لگا دینی ہے، چاہے کوئی بھی حرکت ہو، چاہے تنوین ہو، کوئی بھی حرکت ہو، 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو یا زبر زیر پیش ہو، تو آپ نے اس پر جب وقف کرنا ہے تو آپ نے جزم لگا دینی ہے اور ہا میں تبدیل کر دینا ہے. اور ہم نے سبق نمبر 18 میں یہ پڑھا کہ مشدد کا وقف، اگر کسی لفظ کے آخر میں حرف شد والا آ گیا ہے، شد والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد. اگر مشدد حرف آ گیا ہے تو اس میں کام بھی 2 کرنے ہیں. ایک تو آپ نے اس کی جزم
اس کی حرکت کو ختم کر کے جزم لگا دینی ہے، اور اس حرف کو پڑھتے وقت آپ نے دو حرفوں کے برابر دیر لگا کے پڑھنا ہے. جیسے الحق، اس کے آخر میں شد بھی ہے اور پیش بھی ہے. جب ہم نے وقف کرنا ہے تو پیش کو ختم کر کے جزم لگا دینی ہے. جیسے پڑھنا ہے الحق. اسی طرح یختص، آواز نہیں آ رہی، یختص. جب ہم نے اس پر وقف کرنا ہے تو پڑھنا ہے یختص، یختص، یختص. ایسے نہیں، یختص تھوڑی سی دیر لگا کے پڑھنی، ٹھیک ہے نا. اس میں تو کلکلا تھا، اتنا واضح محسوس نہیں ہوا، اس میں زیادہ واضح محسوس ہو گئی. یختص سے یختص. چلیے یہ ہمارا تجوید کا سبق پورا ہوا، اور آگے ہم پڑھتے ہیں آداب زندگی کے حوالے سے. جاؤ. آج ہم پڑھتے ہیں پینے کے آداب. پینے کے آداب کے حوالے سے، جب بھی آپ نے کوئی چیز پینی ہے یا کھانی ہے، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا دعا پڑھنی. کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ. اور جب بھی آپ نے کوئی چیز پینی ہے تو اپنے دائیں ہاتھ سے پینی ہے، بائیں ہاتھ سے نہیں پینی. بائیں ہاتھ سے کون پیتا ہے؟ تو آپ کون ہو؟ انسان. مسلمان ہو تو آپ نے دائیں ہاتھ سے پینا ہے، ٹھیک ہے، دائیں ہاتھ سے پینا. اور اسی طرح بیٹھ کر پینا ہے. کھڑے ہو کر پینا یا بیٹھ کر؟ پانی بیٹھ کر پینا ہے. اور اسی طرح 3 سانسوں میں پینا ہے. یہ نہیں کہ پورے گلاس کو، آپ اسکول سے آئے ہو بڑی گرمی کے اندر، تو مما نے آپ کو گلاس دیا تو پانی پینے کے لیے، تو آپ نے ایک سانس کے اندر پورا گلاس پی گیا، ایک ڈیگ کے اندر پورا گلاس پی گیا. ایسے نہیں کرنا. 3 سانسوں کے اندر. اور جب آپ نے اسکول سے آنا ہے، گرمی سے آنا ہے، ادھر سمر کیمپ سے آپ نے گھر جانا ہے، تو آپ نے فوراً پانی نہیں پینا، کیونکہ آپ گرمی سے گئے ہوتے ہو، آپ کا جسم گرم ہوتا ہے، تو آپ ٹھنڈا پانی پیو گے تو گرم سرد ہو جائے گا. تھوڑا دیر اپنے آپ کو ریلیکس کرو، پسینے کو خشک کرو. 5-10 منٹ گزرنے کے بعد اس کے بعد آپ پانی پیو. اس کے بعد پانی پینا ہے. تو پانی زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں پینا چاہیے، نارمل حالت میں پینا چاہیے. اور پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، اور 3 سانسوں میں پینا چاہیے. اور جب آپ نے پانی پینا ہے نا، اس کے اندر سانس نہیں لینا. اللہ تعالیٰ نے اتنا ایسا نظام خوبصورت بنایا ہے. ہم جو سانس لے رہے ہوتے ہیں یہ صاف شفاف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو فلٹر کر کے ہمارے معدے کے اندر، ہمارے جسم کے اندر اتارتے ہیں. جو ہم اندر سے سانس نکالتے ہیں وہ بدبودار ہوتا ہے. کبھی آپ کو اسمیل آتی ہے اپنے سانس کی؟ اپنے سانس کی کسی کو نہیں آتی، دوسرے کے سانس کی آتی ہے. کوئی منہ کھولتا ہے نا، بات کرتا ہے، تو اس کے منہ سے وہ ہوا بھی آتی ہے نا، کہتا ہے منہ تھوڑا پنا کر کے بیٹھ. وہ کیا ہے؟ اللہ کا نظام ہے نا. اندر سے ہماری اسمیل نکلتی ہے اور ہم تازہ ہوا فلٹر ہو کر اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کے اندر داخل کرتے ہیں. تو آپ نے جب پانی پینا ہے تو اس کے اندر سانس نہیں لینا. اگر آپ سانس لو گے تو مطلب آپ اس کے اندر گند ڈال رہے ہو، اور وہی گند آپ پی بھی رہے ہو. ایسے ہی ہے نا. سانس اگر اندر لو گے، وہ گند آپ منہ اس کے اندر ڈال رہے ہو اور اسی طرح پیتے جا بھی رہے ہو. بری بات ہوئی نا. تو نبی پاک نے فرمایا کہ آپ نے 3 سانسوں کے اندر پینا ہے پانی، یعنی کہ سکون سے ٹھہر ٹھہر کر پانی پینا ہے، اور اسی طرح سانس اس کے اندر نہیں لینا. جب آپ نے پانی پی لینا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ. کیا پڑھنا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے نا. پانی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت. پانی ہر ایک چیز میں استعمال ہوتا ہے. سبزیوں کے اندر، آٹے کے اندر، چینی کے اندر، گندم کے اندر. کیسے پانی لگتا ہے تو گندم بنتی ہے، پانی لگتا ہے تو فصل ہوتی ہے. ہمارے مکانوں کے اندر پانی استعمال ہوتا ہے. سیمنٹ بناتے ہیں، بجری بناتے ہیں، ریت بناتے ہیں، تو کیسے بنتا ہے؟ پانی کے ذریعے وہ بنتا ہے نا. اینٹ بھی پانی سے بنتی ہے. کیسے بنتی ہے؟ وہ مٹی ہوتی ہے، مٹی کو پہلے نرم کرتے ہیں نا، وہ پانی کے ذریعے نرم کرتے ہیں، پانی کے ذریعے نرم کرتے ہیں.
یعنی کہ انسان کا پانی کے بغیر کوئی گزارا نہیں. ہر چیز کے اندر پانی استعمال ہوتا ہے اور انسانی جسم کے اندر زیادہ حصہ پانی پر مشتمل ہے. زمین کا بھی زیادہ حصہ پانی پر مشتمل ہے اور انسان کا بھی زیادہ تر حصہ پانی پر مشتمل ہے. خون بھی بنتا ہے پانی سے بنتا ہے. اور اسی طرح جب پانی پی لینا ہے اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ. کیا پڑھنا ہے؟ جب آپ نے دودھ پینا ہے اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. آج ہم نے وہ 4 دعائیں پڑھی تھی نا مصنون دعاؤں میں, تو ایک دعا یہ بھی شامل کر لو, یا پھر میں ایسے کروں گا کل اس کو ساتھ لکھوا لوں گا. دودھ پینے کی دعا کر لی بس ٹھیک ہے. پھر اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اگر بوتل سے آپ پانی پیتے ہو, ایک ہے نا گلاس سے پانی پینا, ایک ہے بوتل سے پانی پینا, تو بوتل کو منہ لگا کے پانی نہیں پینا چاہیے. بوتل کو منہ لگا کے, کیونکہ وہ بوتل ہوتی ہے نا 1.5 لیٹر کی, تو آپ نے سارا پانی تھوڑا پینا ہے. آپ نے سارا پانی تو نہیں پی جانا نا, آپ نے ایک گلاس پینا ہے, اس میں سے تھوڑا سا حصہ پینا ہے. اب وہ آپ نے منہ لگایا, منہ لگانے کے بعد آپ کے ہونٹوں کے جراثیم اس حصے کو لگ گئے, آپ نے پانی پی لیا. پانی پینے کے بعد آپ نے ڈھکن بند کر کے فریج میں رکھ دیا, دوسرے آنے والا وہ پیے گا, وہ بھی جراثیم لگیں گے نا. تو اس وجہ سے آپ کے پاس گلاس پڑا ہے, گلاس میں پانی ڈال کر پیئیں, اچھے طریقے سے بیٹھ کر پیئیں, بسم اللہ پڑھ کر پیئیں, اپنے دائیں ہاتھ سے پیئیں, سکون سے پیئیں, 3 سانسوں میں پیئیں. یہ ہے طریقہ کار. اگر آپ کے پاس گلاس بھی نہیں, پانی پینا ہے آپ نے, تو اگر ریگولر بوتل ہوتی ہے وہ تو ایک گلاس ہی نکلتا ہے, پتا کہ میں نے پینی اور اس کے علاوہ کسی نے نہیں پینی. اگر اس کے اندر جب دوبارہ بوتل آنی ہے تو اس کو پہلے واش ہونا ہے, اس کے بعد پانی, وہ چاہے آپ منہ لگا کے پی لیں. یہ کانچ والی بوتل ہوتی ہے نا, کچ والی بوتل, وہ چاہے منہ لگا کے پی لیں, کیونکہ اس کے بعد آپ نے کسی نے نہیں پینا. لیکن پھر بھی اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے, وہ طریقہ اچھا نہیں ہے منہ لگا کے پینا. میں اس حالت میں بات کر رہا ہوں, آپ سفر میں جا رہے ہیں, آپ کے پاس گلاس نہیں ہے, آپ نے وہاں پر بوتل ہے آپ کے پاس, آپ نے پانی پینا ہے, تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ بوتل کو اپنے ہونٹوں سے ذرا دور رکھ کے پانی پی لیں. یہ بھی آپ طریقہ سیکھ لیں, طریقہ آنا چاہیے. تھوڑا سا پانی بوتل دور رکھ کے نا, وہ پانی آپ کے منہ کے اندر جائے گا, وہ تھوڑا سا اتنا منہ آپ کا ہے خلا, وہ 3-4 گھونٹ اندر چلے جائیں گے, آپ بوتل کو پیچھے کر لیں, وہ پانی کو اندر نکل لیں, پھر اس کے بعد آپ دوسرا پانی منہ کے اندر ڈال لیں. ٹھیک ہے, یہ ہے طریقہ کار. جب آپ کے پاس گلاس نہیں ہوگا, سفر کے اندر کوشش کرو اس کنٹین سے یا اس جو بھی دکان بنی ہے اس کو کہو کہ میں نے ڈسپوزیبل مجھے گلاس بھی دے دو, 5 روپے کا وہ گلاس آئے گا, آپ اس میں پانی پی لو. طریقہ کار یہی درست ہے کہ آپ گلاس میں پانی ڈال کر پیئے. اگر آپ کو گلاس نہیں ملتا, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہونٹوں کو آپ کی بوتل نہ لگے, تاکہ دوسروں کو پہنچنی ہے وہ بوتل, وہ پانی پیئیں گے, ان کو کوئی دقت کوئی کراہت محسوس نہ ہو. آپ پانی پی لو, اس کے بعد دوسروں کو دینے کے لیے بھی وہ قابل بچ جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مشکیزہ بوتل اور نل منہ کو لگا کر پانی پینے سے منع فرمایا. اور اسی طرح یہ بوتل جو ہوتی ہے نا, یہ سفید رنگ کی ہوتی ہے, اس کے اندر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کوئی اندر کوئی چیز تو نہیں, زہریلی چیز تو نہیں, کوئی پانی گندا تو نہیں, پتہ چل جاتا ہے. مشکیزہ میں نے آپ کو بتایا تھا, مشکیزہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چمڑے سے بنا ہوتا ہے, چمڑے کے سے بنا ہوا مشکیزہ, اس کے اندر پانی نظر نہیں آتا. نبی پاک نے فرمایا کہ آپ نے جب مشکیزہ پانی پی لینا ہے تو مشکیزے کو بند کر کے رکھنا ہے, تو اس سے منہ لگا کے نہیں پینا. کوئی ایسا ہوتا ہے مشکیزہ, اب تو وقت نہیں ہے, دور نہیں ہے لوگ چمڑے کے مشکیزوں میں پانی پیئیں, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے, تو اس میں کچھ 2-3 دن گزرنے کے بعد پانی بدبودار ہو جاتا ہے, جس طرح ہماری بوتلوں میں بھی ہو جاتا ہے. تو اس پانی کو آپ نے نہیں پینا.
فرمایا کہ اگر آپ گلاس میں ڈال کر پیو گے تو آپ کی اس کی رنگت پتہ چل جائے گی، اس کی بدبو نظر آ جائے گی. اور اسی طرح آپ نے اس نلکے کے اندر یا ٹوٹی پر بھی منہ لگا کے پانی نہیں پینا، پہلے ہاتھ میں پانی آئے پھر آپ پی لو. یہ ہے طریقہ. اگر آپ منہ لگا کے پانی پیو گے، بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ نالیوں کے اندر گند لگا ہوتا ہے، میل لگی ہوتی ہے، وہ کہتے پنجابی میں چھیبل سی لگی ہوتی ہے، وہ گرین کلر کی، وہ پانی کے اندر آ جاتی ہے. اگر آپ نے وہ پانی دیکھا ہی نہیں کیونکہ آپ کے ہونٹ اس ٹوٹی کو لگے ہوئے ہیں، وہ پانی براہ راست آپ کے پیٹ کے اندر جا رہا ہے، وہ گندا پانی چلا گیا. ہاں جی. بعض دفعہ اس ٹینکی کے اوپر وہ ڈکن نہیں ہوتا، کوئی چھپکلی اندر چلی جائے یا پھر کوئی جانور اندر چلا جائے تو اس کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. اس لیے پہلے پانی کو گلاس میں ڈالو یا پانی کو اپنے اس طرح ہاتھ میں لے لو، دیکھو پانی صاف ہے پھر پیو. ٹھیک ہے، پانی صاف ہے تو پھر پیو. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنا احساس کیا ہے. ہم چاہے ویسے پانی پی لیں لیکن فرمایا کہ میری امت کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو، اگر اس کے اندر کوئی زہریلی چیز ہے، کوئی گندی چیز ہے، فرمایا کہ اس کو صاف کر کے پانی پیئے. یہ پینے کا طریقہ آپ کو معلوم ہو گیا. آگے ہم پڑھتے ہیں قرآنی نصیحت. قرآنی نصیحت. قرآنی نصیحت کا آج کا ہمارا جو عنوان ہے یہ کامیابی کا نسخہ. کامیابی کا نسخہ. اس کو نسخہ بولنا ہے، نسخہ نہیں بولنا. ٹھیک ہے، نسخہ. جو پیریڈ ہے، پیریڈ نمبر 9، قرآنی نصیحت. قرآن پاک ہمیں کیا نصیحت کرتا ہے؟ آج کا ہمارا عنوان ہے کامیابی کا نسخہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورۃ الحج آیت نمبر 77 کے اندر بیان کیا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ. جب ہم ان دونوں کو ساتھ ملائیں گے تو پڑھیں گے وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لعلکم تفلحون. لفظ تفلحون یہ آخر میں زبر آ گئی، حرکات کا وقف ہے، تو ہم نے اس پر جب وقف کرنا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ اس کو جزم لگا لینی، تو پڑھنا تفلحون. ٹھیک ہے نا، اس کو تفلحون نہیں پڑھنا بلکہ تفلحون وقف کی صورت میں. اور اس کا ترجمہ اور نیک کام کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور نیک کام کیا کرو تاکہ تم، آپ کی آواز نہیں آ رہی، اور تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَفْعَلُوا اور تم کام کرو الخیر نیک لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ. چل گیا لفظی ترجمہ بھی، با محاورہ ترجمہ بھی،
لفظ بھی، عبارت بھی، تجوید بھی سب سمجھا گی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی ہے کہ آپ نیک کام کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. صرف دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ دنیا آخرت کی کامیابی اللہ سے مانگنی چاہیے. مسجد سے آپ کو آواز ملتی ہے روزانہ 5 ٹائم، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کامیابی کی طرف آپ آ جاؤ، تشریف لے آؤ، اپنے کام کاج کو چھوڑ دو. مطلب اگر آپ کاروبار کر رہے ہو، اپنے گھر کے اندر ہو، آپ کھیلنے میں مصروف ہو، وہ کامیابی نہیں. نیک کام، مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، علم حاصل کرو، یہ نیک عمل ہے. اگر یہ نیک اعمال کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. مثال کے طور پر آپ ادھر آئے ہو، یہ نیک عمل ہے نا آپ کا آنا. 3 گھنٹے بیٹھے ہو، یہ نیک عمل ہے آپ کا آنا. تو اس میں آپ نے سیکھا، یہ سیکھنے کے بعد فرمایا کہ یہ اس پر عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ نیک کام سیکھنا، اس سے انسان کو کامیابی کا راستہ ملتا ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. حقیقت میں کامیابی وہ ہے جو انسان جنت کے اندر چلا جائے. جنت انسان کو مل گئی نا، وہ انسان کامیاب ہے. جس کے پاس دنیا کے اندر بڑے بڑے محل ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، نوکر ہیں، اس کے خادم ہیں، اس کا پروٹوکول ہے، لیکن آخرت میں اس کو جنت نہیں ملی، وہ بندہ کامیاب نہیں ہے. بندہ کامیاب وہی ہے جس کو جنت مل گئی. یہ دنیا ایک محدود سی ہے نا، 50 60 سال 40 سال 60 سال سے کوئی کم ہی ہوتے ہیں تو پہنچے. آپ تو آج کل بیماریاں اتنی آ گئی، شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، اتنی ساری بیماریاں آ گئی تو انسان بڑی مشکل سے 40-50 سال اوپر جاتا ہے. فرمایا یہ جو عمر ہے آپ کی، یہ تھوڑی سی عمر ہے، اس زندگی کے لیے تیاری کرو جو جس زندگی کے اندر موت کوئی نہیں. جب ہم مر جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت یا جہنم کے اندر داخل کریں گے، اس کے بعد موت نہیں آئے گی. موت انسان کو صرف ایک مرتبہ آئے گی دنیا کے اندر. جب انسان مر جائے گا تو اس کے بعد انسان کے لیے ابدی زندگی، یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی، کبھی موت نہیں آئے گی. اگر انسان جنتی ہے ہمیشہ جنت میں، اگر انسان جہنمی ہے، اگر اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو اس وجہ سے ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں. لکھ لیا سب نے؟ سٹاپ. پھر 8 ہجری، 8 ہجری یعنی کہ معاہدہ ختم ہونے کے فوراً بعد 8 ہجری ماہ رمضان المبارک کو فتح مکہ ہوا. فتح مکہ 8 ہجری ماہ رمضان مبارک کو ہوا. جب فتح مکہ ہو گیا تھا نا، نبی پاک مکہ کے اندر تھے. یہ ماہ رمضان گزرنے کے بعد، ماہ رمضان کے اگلا مہینے کا نام کیا ہے؟ شوال. تو شوال میں، شوال 8 ہجری کو غزوہ حنین ہوا. یعنی کہ 1 مہینے بعد ماہ رمضان کے اندر فتح مکہ ہو گیا.
شوال کے اندر اسی 8 ہجری میں غزوہ حنین بھی ہوا. 8 ہجری کے اندر غزوہ حنین بھی ہوا اور اگلے مہینے یعنی کہ رمضان کے اگلے مہینے شوال کو ہوا. یہ غزوہ تبوک میں نے آپ کو فتح مکہ کا کل بتا دیا تھا. نبی پاک خانہ کعبہ کے اندر گئے, حضرت بلال کو کہا کہ اذان دو, پھر اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد جتنے بھی لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے. پھر دور دراز سے جو علاقے تھے وہاں سے بھی لوگ جوگ در جوگ آنا شروع ہو گئے مسلمان ہونے کے لیے, کیونکہ ایک یہ عظیم نشانی تھی تورات انجیل کے اندر کہ جو وہ نبی آئے گا اس کو اپنے علاقے سے باہر نکال دیا جائے گا, اور جس علاقے میں وہ جائے گا وہ کھجوروں والا علاقہ ہوگا, اور وہاں سے پھر وہ اپنے علاقے کو فتح کرے گا. اور آج بھی مدینہ کے اندر کھجوریں ہیں, مدینہ کھجوروں والا شہر ہے, تو یہاں پر کثرت کے ساتھ کھجوریں ہوتی ہیں. اور اسی طرح وہ اپنا علاقہ یعنی مکہ کو پھر فتح کرے گا. جب فتح ہو گیا لوگوں کو پتہ چل گیا یہ حقیقی طور پر یہ واضح نبی ہے, اللہ کا آخری نبی ہے. جو نشانیاں ہم نے تورات انجیل کے اندر پڑھی ہیں آج وہ عظیم نشانی پوری ہو گئی. اگر ہم اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, ہم فلاح نہیں پا سکتے. غزوہ تبوک ماہ رجب 9 ہجری کو ہوا. یہ نوٹ کر لیں, لکھ لیا. یہ لفظ میں بولتا ہوں ہجری 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 ہجری. ہجری سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف جب آپ نے ہجرت کی, جب ہجرت ہوگی اس کے بعد جتنے بھی سال گزرے وہ ہجری کہلاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 سال گزر گئے مکہ سے مدینہ کی طرف آئے ہوئے. آپ نے تب غزوہ خیبر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 سال ہجرت کیے ہو چکے تھے جب آپ نے مشرکین مکہ کے ساتھ ان کا جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا. 8 ہجری مطلب کہ ہجرت کرنے کے بعد یہ 8واں سال تھا جہاں پر آپ کو فتح مکہ نصیب ہوا. اور اسی طرح 8 ہجری سے مراد ہجرت کرنے کے بعد یہ 8واں سال تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح آج جو ہے نا تقریباً محض 1434 اس کے قریب ہجری سال ہے, یعنی کہ نبی پاک کو مکہ سے مدینہ میں آئے ہوئے اس کے بعد ہجرت کے بعد جتنے سال گزر گئے وہ ہجری سال کہلاتا ہے. ہجری سال 1434 مطلب 1434 سال ہو گئے ہجرت ہوئی کو. بات سمجھ آ گئی؟ ہجری کس کو کہتے ہیں اور عیسوی کس کو کہتے ہیں؟ میں نے ہجری بتا دیا. ہجری ہجرت کے بعد سال کا شمار. ٹھیک ہے. ہجری ہجرت کے بعد سال کا شمار. عیسوی یہ ہے نا 2023 یہ عیسوی سال ہے. حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد کے سال کا شمار. ٹھیک ہے. عیسوی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد کے سال کا شمار. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا ہوئے 2023 سال گزر گئے. 2023 سال گزر گئے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو ہوئے. اس لیے ہم کہتے ہیں 2023 یہ عیسوی.
اصل کے اسلامی پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، کوئی ایک غلطی ہو تو بتائیں. اس کو ہجری سال رکھنا چاہیے تھا. انہوں نے ہمارے قانون کے اندر اسمی سال رکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. ہم محمدی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، تو ہمیں ہجری سال کی طرف نسبت کرنی چاہیے، وہ طریقے یاد ہونی چاہیے. لیکن المیہ یہ ہے ہمیں پتہ نہیں یہ مہینہ کون سا ہے، ذی الحجہ کی آج کون سی تاریخ ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں یہ دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کی تاریخ، تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ آج 18 تاریخ ہے. ہمیں مسلمانوں والے مہینے یاد کرنے چاہیے. انشاءاللہ ہمارا یہ سیرت النبی کا یہ ٹاپک جب مکمل ہو جائے گا نا، یہ دیکھو 9 سال ہو گئے نا، 1 سال آگے باقی ہے. تو 1 سال کیونکہ نبی پاک مدینہ کے اندر 10 سال رہے، 9 سال تک میں نے آپ کو لکھوا دیا، 1 سال باقی ہے. پھر اس کے بعد ہم اسلامی مہینوں کے نام بھی یاد کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. ہاں جی، ہمارا آج کا یہ لیکچر مکمل ہوا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کو بھی نیک کرے، ہمیں بھی نیک کرے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، جو غلطی کوتاہی معاف فرمائے. جو ہم نے اچھا بولا، اچھا پڑھا، اللہ کی طرف سے تھا. جو غلطی ہوگی ہماری طرف سے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنائے. ہم سب کی اصلاح فرمائے. آپ کو ہمارے لیے، ہمیں آپ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. جن کے دل میں جو بھی تمنا ہے اللہ تعالیٰ پوری فرمائے. آپ کے گھروں میں سکون، امن پیدا فرمائے. آپس میں پیار، محبت، الفت قائم فرمائے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. مجلس کفارہ کی دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم